کیا کبھی آپ نے بھی محسوس کیا کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ہوتے ہوئے بھی آپ کے نہیں ہوتے؟ ان کا نام آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں رشتہ دار، لیکن نہ وہ آپ کو سمجھتے ہیں نہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو سب سے زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ جی آج کی اس ولاگ میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ حقیقت کی بات کریں گے جو مجھے کل والی ویڈیو کے نیچے کمنٹس ہی ہوا تھا میری پیاری سسٹر کا، کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کچھ رشتے صرف نام کے ہی کیوں ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کی تنقید کو اپنی طاقت کیسے بنایا جائے، تو ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو جی انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو جی آج کے ولاگ کا آغاز انڈے سے ہوا جو کہ توے پر گیا۔ وائٹ سفیدی اور پیلی زردی والا انڈا تھا، یہ تھا صبح کا ناشتہ۔ تو جس نے آگے کرنا ہے وہ آ جائے ہمارے پاس۔ جی سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا کبھی آپ نے فیل کیا ہے کہ کچھ رشتے صرف نام کے کیوں ہوتے ہیں؟ انہی رشتوں میں آپ کو سب سے زیادہ تنقید بھی سننی پڑتی ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہے نا کہ جو لوگ ہمارے اپنے کہلاتے ہیں وہی ہم سے سب سے زیادہ ہرٹ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں نا بہت سے رشتے صرف ایک فارمل کنیکشن بن کر رہ گئے ہیں، نہ ان میں خلوص ہوتا ہے نہ احساس ہوتا ہے، بلکہ لوگ آپ کے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں، تو پھر انہیں سوسائٹی کو دکھانا ہوتا ہے یا صرف وہ اپنی ایگو سیٹسفائی کرنی ہوتی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف تب تک آپ کے پاس ہوتے ہیں جب انہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگ آپ کی خوشی دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، کچھ لوگ صرف آپ کی زندگی میں اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ پر تنقید کر سکیں۔ جو لوگ آپ کے پاس ضرورت پڑنے پر آتے ہیں، سمجھے کہ جب آپ کے حالات بہتر ہوتے ہیں، آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں، آپ کے حالات بیٹر ہوتے ہیں، آپ ہر کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کے کام آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بھی ہر کوئی بلائے گا، آپ کے بھی ہر کوئی کام آئے گا۔ آپ کے پاس اچھا گھر ہے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں، اچھے جوتے ہیں، آپ کے پاس اچھے پیسے ہیں، اچھی پراپرٹی ہے، آپ کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، تو لوگ آپ کے پاس بھاگ کر آئیں گے، کیونکہ آج کے دور میں ویلیو انسان کو نہیں دی جاتی۔ آج کے دور میں ویلیو جو ہے وہ اس کی دولت کو دی جاتی ہے، منی کو دی جاتی ہے، وہ کتنا کما رہا ہے، کتنا خوش ہے، کتنا کھا رہا ہے، یا وہ لوگوں کو کتنا کھلا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس بنگلہ نہیں ہے، آپ کے حالات تنگ ہیں، تو آپ کے ریلیٹیوز بھی آپ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ کے اپنے بھی آپ سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لوگ صرف آپ کے حالات دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے حالات اچھے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اگر نہیں اچھے تو کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے خیال سے تو کچھ رشتے دل سے نہیں صرف نام سے جڑے ہوتے ہیں، اور وہ صرف آپ کو یہ فیل کراتے ہیں کہ بس ہم آپ کے ریلیٹیوز ہی رہ گئے ہیں، سارا کام ان ہری مرچوں کی طرح سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ جج کرتے ہیں، سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں یہاں پر، اور آپ کو آپ کے حالات دیکھ کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ اور نہ رشتہ داروں کی تنقید کو اپنی طاقت آپ کس طرح بنائیں؟ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ اکثر جو رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں وہی لوگ آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں، اندر سے آپ کے اپنے ہوتے ہیں جو آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تم یہ بات نہیں کر سکتے، تمہارے اندر کانفیڈنس آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کو بار بار دوسروں کی باتیں سنا کر تنقید کر رہے ہوتے ہیں آپ کو دوسروں کی باتیں سنا کر آپ کا کانفیڈنس لیول لو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ سن کر، یہ ورڈ سن کر انسان کا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو یہ باتیں کہ تم نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے، دوسری اوپر سے اپنی باتیں سنا کے تنقید اتنی کرتی ہیں کہ اگلا بندہ خود ڈپریشن میں چلے جاتا ہے۔ لیکن اصل طاقت یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کو اپنی موٹیویشن بنا لیں۔ جب آپ کو آپ کے ریلیٹیوز میں سے اٹھ کے یہ باتیں سننے کو ملے کہ اس کے حالات نہیں بدل سکتے، تو آپ یہ بات کہیں کہ دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اگر آج برے حالات ہیں تو کل اچھے دن بھی آ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، آپ رشتہ داروں کی جو تنقید کرتے ہیں اس سے کس طرح رکیں؟ آپ اس تنقید کا مقابلہ کس طرح کر سکتی ہیں؟ آپ ان کو ہینڈل کس طرح کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ سچ کو پہچانیں۔ جب آپ سچ کو پہچان جائیں گے تو آپ ہر چیز ہینڈل کر سکتی ہیں۔ ہر تنقید غلط نہیں ہوتی، لیکن ہر تنقید سچی بھی نہیں ہوتی۔
غلطی میں مانتی ہوں کہ تنقید کرنا ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ سچی چیز میں تنقید کریں، جو بات درست ہو اسے امپروو کریں، باقی آپ سب اگنور کریں اور نہ ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دیں۔ میں کہتی ہوں کہ لوگوں کی کام ہے کہ آپ کو دل دکھانا، آپ کو ہرٹ کرنا، ہمیشہ آپ کو کمزور دکھانا، تو ان باتوں کو آپ دل پر لینا چھوڑ دیں۔ جو باتیں کرتے ہیں، اگر آپ کے ریلیٹیوز میں سے کوئی باتیں کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں، پیچھے پڑے مارے، آپ اگنور کریں، اور ہر بات کو دل پر لینا نا آپ کو بہت زیادہ کمزور بناتا ہے۔ جب آپ کمزور بن جاتے ہیں تو لوگ اور آپ کے ریلیٹیوز واقعی خوش ہو جاتے ہیں، اور اگنور کرنا آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج کے دن اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ آپ کو چاہے ریلیٹیوز میں سے کوئی بات کرے، چاہے لوگوں میں سے کوئی بات کرے، تو آپ نے اگنور کرنا ہے، آپ نے ہرٹ بالکل نہیں ہونا، آپ خاموشی سے بس اپنا کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اپنی ایفرٹ کو کنٹینیو رکھیں۔ جتنی زیادہ آپ ایفرٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو پھل ملے گا۔ جو لوگ آپ کے ریلیٹیوز میں سے آپ کو اچھے مشورے دے کے آپ کو آپ کی ایفرٹ سے روک رہے ہیں، آپ کو آپ کے کام سے روک رہے ہیں، تو انہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ میں ساتھ ساتھ میں اپنا کام بھی جاری رکھ رہی تھی، یہ کیپسول میں فل کر رہی تھی، وہ جہاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ہیلپ کروا دی جائے، تو میں نے پکڑے اور میں نے ان کو بڑھنا سٹارٹ کر دیا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہی تھی آپ کی ایفرٹ کے بارے میں۔ دیکھیں ایفرٹ کرنے سے یہ کیپسول فل ہو رہے ہیں۔ تو جی جو لوگ آپ کو باتیں سناتے ہیں، آپ کو باتیں کرتے ہیں، انہوں جواب نہیں دینا، تو اپنی کامیابی کا جواب بنائیں۔ جب آپ اپنا کام جاری رکھیں گے اور آپ ایک دن انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تو سب کے ہی زبانیں بند ہو جائیں گی، سب کے ہی منہ بند ہو جائیں گے۔ تو جی سب کی زبانیں بند کرنے کا جو راز ہے وہ آپ کی خاموشی سے آپ کی کامیابی ہے، اور خود پر اتنا یقین بنا لیں کہ آپ کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ خود پر اتنا بلیو کر لیں کہ لوگ آپ کے بلیو کو ختم کرنا چاہیں، آپ کا اپنے اوپر جو اعتماد ہے ختم کرنا چاہے، تو آپ نے بالکل بھی ایسے نہیں بننا کہ آپ کا اپنے آپ سے بھروسہ ہی اٹھ جائے اور آپ اپنے آپ کو یہی کہنا سٹارٹ کر دیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ آپ کی ویلیو نہیں نہ جانتے، وہ آپ کی تقدیر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے آنے والے حالات ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے آنے والے دن نہیں دیکھ سکتے کہ کس طرح کے دن آ رہے ہیں، کتنے اچھے دن آئیں گے ان پر۔ تو رشتے اگر آپ کے ساتھ سچے نہیں نا، تو ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل چکا ہے ہمارا یہ رشتہ دار ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، سچا نہیں ہے، تو آپ کو ان کی باتوں کی، ان کی کوئی اہمیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بات کو نا اپنے ذہن میں یاد رکھے کے لیے کہ ہر رشتہ جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، ہر ریلیٹیو آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ تو جی ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ پیاس بہت لگ چکی تھی کہ میں نے بھی باتوں کے ساتھ ساتھ اپنی ایفرٹ کو کنٹینیو رکھے۔ تو جی آ جائیں جس نے بھی میرے ساتھ اپنی پیاس بجھانی ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ ہر رشتہ ہمارا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، ہر رشتہ سچا بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کی زندگی، آپ کی سیلف رسپیکٹ، آپ کی پیس، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کا سکون آپ کے پاس ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ رشتہ دار ہونے کوئی لازمی نہیں ہوتے، آپ کے پاس اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، آپ کے پاس اپنا بلیو ہے، آپ کا اپنے اوپر اعتماد ہے، تو آپ سب سے خوش قسمت، سب سے خوش نصیب ہے۔ جو رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں نا، ان سے آپ ڈسٹینس رکھیں، ان سے دوری اختیار کر لیں۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھا رہے ہیں، جو ریلیٹیوز آپ کو نیچے دکھا رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہنا، صرف آپ اس سوچ کو اپنے ساتھ رکھیں کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ ہمیں بھی اتنا دے گا، اور ان کی باتوں کو نا اپنی طاقت بنا لے۔ ایک دن آپ کی کامیابی ان سب لوگوں کے لیے نا ایک ایسا جواب بنے گی، جو آج آپ پر ہنستے ہیں وہ کل خاموشی سے، کل بڑے ڈھنگ سے آپ کی طرف دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جی دہی بڑے تو آ جائیں، دہی بھلے کھا لیں۔ تو سب سے بیسٹ بات آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے، بڑے ہی مزے کے دہی بھلے لگ رہے تھے۔ تو جی بیسٹ بات کیا ہے، سب سے جو بہترین ریونج ہے وہ آپ کی کامیابی ہے۔ تو وہی لوگ جو آج آپ پر ہنس رہے ہیں کل آپ پر فخر کریں گے۔ اگر آپ خود پر یقین نہیں رکھیں گی تو دنیا آپ کو کبھی نہیں مانے گی۔ خود سے کہیں کہ میں اپنے لیے کافی ہوں، میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، اور کامیابی لینا بس ایفرٹ کروں گی، اپنی ایفرٹ کو کنٹینیو رکھوں گی، تو کامیابی لینا تو کوئی میرے لیے مشکل ہی نہیں ہے۔ اور ایک بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ جب اپنے ہی ہمیں ہرٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن یہی زندگی کا امتحان ہے، آپ کا ایگزام ہے، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا آپ ان کی باتوں سے ٹوٹیں گے یا ان سے سٹرونگ بنیں گے۔ باتیں کرتے کرتے راستے سے گزرتے گزرتے میں پہنچ گئی اپنے بابا جان کی اسٹوڈنٹ کے گھر، تو ان کے گھر کی طرف آنا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے چلوں، لیکن جو کولڈ ڈرنک تھی وہ میں نے اکیلی نے پی لی، تو آپ میں سے جس نے پینی ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے۔ تو اس کے بعد جی چائے بھی آ
چکی تھی, بسکٹ بھی آ چکے تھے اور گرما گرم انڈے بھی آ چکے تھے. جو کھانا ہے وہ آ جائے. تو جی اینڈ والی بات کہ رشتہ داروں سے بالکل پریشان نہیں ہونا, جو نہیں بلاتا ٹھیک ہے, نہ بلائے. تو جی کیسا لگا آپ کو میرا ولاگ؟ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.